بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان ہے درے جانا پہ پڑ جانا۔ عاشقان پاک تینت الوہیت کا اقرار لا الہ الا اللہ پڑھ کر کرتے ہی گرویدہ الہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اقرار ابدیت ان کی پوری حیات کو اپنے جلب میں لیے ہوتا ہے۔ ان کے سامنے اب صرف ایک ہی حکم خدا چلتا ہے۔ وہ اشارہ خداوند کے محبوب سبحانی کے فرامین کی روشنی میں ہمہ وقت منتظر رہتے ہیں، اور ان الحکم الا للہ، آرڈر تو بس اللہ ہی کا ہے کہ ہر آن معترف رہتے ہیں۔ جب وہ اظہار ابدیت 5 وقتہ نمازوں میں کرتے ہیں تو پابند حکم الہی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کبھی ہاتھ اٹھا کر تمام احکام غیر کی نفی کرتے ہیں، اعلان کبریائی کرتے ہیں، سیدھے کھڑے رہتے ہیں، تعریف و ثنا خوانی بڑے خوش الحانی سے کرتے ہیں، عبادت صرف رب کائنات ہی کی کرنے کا عہد و پیمان کرتے ہیں، مدد و نصرت کے لیے اسی کو کافی سمجھتے ہیں، پھر اعلان برتری اسی کی کرتے ہوئے جھکے جھکے عظمت کا چپکے اقرار کرتے ہیں، پھر ان راز و نیاز کی مناجات کو سننے کا یقین رکھتے ہیں، اور بے کلی بڑھتی جاتی ہے، جبین نیاز جھکاتے ہیں، چہرہ و بینی خاک آلود کرتے ہیں، سجدہ ریز ہو کر اعلان کبریائی و برتری کرتے ہیں، رحمان کے قدموں میں پڑ جاتے ہیں، اور قرب و نزدیکی کے وہ مقامات ڈھونڈتے ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی اثنا میں کھانا پینا حرام، بات چیت ممنوع، کسی اور کا خیال مذموم، اس کا التزام روزانہ 5 وقت اوقات میں پابند عہد و وفا بن کر کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ پسندیدہ مال راہ خدا میں خرچ کریں تو وہ دولت کا متعینہ و مطلوبہ حصہ لٹانے لگتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے لگتے ہیں، ان کے درد کا مداوا کرنے لگتے ہیں۔ جب ان عاشقان اخوان صفا کو بتایا جاتا ہے کہ پورے دن کے لیے حلال پاکیزہ کھانا بند کر دیں، ٹھنڈا پانی پینا روک دیں، خوبصورت بیوی کو دور رکھیں، تو پورے مہینے کا روزہ رکھ کر سوز عشق و محبت میں اضافہ درگنا کرتے ہیں۔ انہی عاشقوں پاک بازوں میں سے ایک گروہ کا سوز دروں جب سوا ہوتا ہے تو وہ پروانوں کی طرح متوالے محبوب کے گھر میں آ کر پڑ جاتے ہیں، دنیا کی تمام رونقوں، زینتوں، آسائشوں، بیوی کی قربتوں کو چھوڑ کر دنیا سے کٹ کر رب کی چوکھٹ پر پڑ جاتے ہیں، اور جب تک ایوارڈ تقسیم ہونے کا اعلان ہلال عید سے نہیں ہو جاتا پاک در سے ہٹتے نہیں، انہیں باعزت رخصت کیا جاتا ہے۔ رمضان کی 20ویں تاریخ کی شام آتے ہی دنیا کی تمام مساجد کی طرف اللہ سے محبت رکھنے والوں کی شائستگی و وارفتگی بڑھتی جاتی ہے۔ ایک قافلہ کشاں ساز و سامان لیے رخت سفر باندھے بڑھنے لگتا ہے، وہ اللہ کے رنگ میں رنگ ہے، اللہ کی محبت نے ان کے دلوں کو چھو لیا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ کی سراپا تصویر بن گئے، انہیں اپنے گھر میں چین نہیں مل رہا ہے، رفیق حیات کی ہم نشینی بھی گوارا نہیں، دل ہر چیز سے اکتا گیا اور اللہ سبحانہ و تعالی پر فدا ہو گیا۔ اب وہ فدویانہ جذبات سے مغلوب، محبانہ روح سے مجبور ہو کر فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ پر عامل گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے دیوانہ وار محبوب کے گھر کی چوکھٹ پر آ پڑ گئے۔
وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ روح ان میں رش بس گئی، یہ تو اصطلاح میں اعتکاف کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہم السلام وعلی نبینا کو بیت اللہ کی تعمیر و تطہیر کا حکم دیا۔ طواف و اعتکاف کرنے والوں کو راحت پہنچے۔ طہرا بیتی للطائفین والعاکفین، بیت اللہ تمام مساجد کا مرکز عالمی ہے۔ غیر مرئی طور پر تمام مساجد بیت اللہ سے منسلک ہیں۔ بیت اللہ پاور ہاؤس ہے، تمام مسجدوں کو اس سے بجلی سپلائی ہوتی ہے۔ بیت اللہ مسجد حرام میں شائقین عبادت و ریاضت اعتکاف کرتے ہیں، جہاں بیشتر انبیاء کا گزر ہوا۔ حرم ثانی مسجد نبوی میں خود عبدیت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ ایک رمضان میں اعتکاف نہیں فرمایا تو دوسرے اور آخری رمضان میں 20 روز کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف اور عکف کے لغوی معنی کسی جگہ اپنے مقصد و ارادے سے رکے رہنے آتے ہیں۔ شرعی معنی اعتکاف کے یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں رکنا۔ اس اعتبار سے اعتکاف کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی سنت، کبھی نفلی۔ نفلی اعتکاف تو آپ مسجد میں جب داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، نفلی اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ واجب وقت ہوتا ہے جب آپ اعتکاف کی نظر مان لیں یا اعتکاف شروع کر کے توڑ دیں۔ اعتکاف سنت رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، ایسی مسجد میں جس میں نماز پنجگانہ باضابطہ ادا ہوتی ہو۔ ہر مسجد کے نمازیوں کے لیے اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے کفایت کر لے، ورنہ ترک سنت کے سب شکار ہوں گے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ بخاری اور مسلم نے اس روایت کو روایت کیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں تا دم حیات اعتکاف فرماتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف فرماتی رہیں۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے ایک عشرے کا اعتکاف فرماتے، جس سال رحلت ہوئی اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کا تھا، البتہ جس سال رحلت ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز کا اعتکاف فرمایا، جو در حقیقت ایک عشرہ بطور قضا اور ایک بطور ادا تھا، اس لیے سنت آخری عشرے ہی کے اعتکاف کی ہے۔ البتہ ہمارے زمانے اور ہم سے کچھ پہلے بہت سے بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ 1 مہینے کا اعتکاف کرتے، پورا رمضان معتکف رہتے، تو آخری عشرہ بطور سنت اور 2 عشرے بطور نفل اعتکاف فرماتے، اور مقصد معتقدین و متوسلین کی اصلاح و تربیت جو ملک کے اطراف و اکناف سے آ کر ان کے پاس جمع ہو جاتے، اسی طرح یہ اکابر تربیتی کیمپ لگاتے اور رمضان کی فضیلتوں، برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں کے نورانی ماحول میں اصلاح و ارشاد کا عظیم کام انجام دیتے۔ عاشقوں کے کارواں مساجد عالم میں خیمہ زن ہیں، ان کے دن روزے سے معمور ہیں، ان کے روزے اور غیروں کے روزوں میں بڑا فرق ہے۔ ان کے روزوں بازاروں تفریح گاہوں کی رونقیں سے بہت دور، لغو و بیہودہ باتوں سے محفوظ، غیبت و چغلخوری سے بچے، دشنام ترازی اور لڑائی سے وہ متنفر۔ بس ان کے روزے پاکیزہ، ان کے روزے اللہ ہی کے لیے، ان کے روزے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصداق۔ جس نے ایمان و یقین اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ ان کی راتیں عبادت و ریاضت، نماز، تراویح، تہجد، قیام لیل اور استغفار و انابت اللہ میں گزرتی ہیں۔
دو پل سوئے نہیں کہ اٹھ پڑے اور لگ گئے محبوب مشغلے ذکر محبوب میں۔ ان عاشقوں معتکفوں کے سامنے ایک ہی مقصد ہے، رضا الہی کا حصول، نجات کا پروانہ چاہیے ان کو۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے سرے منہ انحراف نہیں کرتے، سنت کے پیروکار ہیں، متبع ہیں۔ ان فدائیوں کو یقین ہے کہ فرمان رسالت پر آخری عشرے میں شب قدر ڈھونڈنے طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ اس لیے یہ قافلہ ہوش مند گوہر نایاب شب قدر کی فضیلتیں پانے کے لیے بے تاب ہے۔ ہر شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور اعتکاف کی بڑی حکمت بھی یہی ہے کہ شب قدر کا اہتمام نصیب ہو جائے۔ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن شب قدر میں اترا، اس لیے رمضان کے ساتھ شب قدر کی اہمیت دوبالا ہو جاتی ہے۔ معتکف اسی شب قدر کا اہتمام کرتا ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، گویا قرآن کے نزول کا قدرداں ہے اور قدردانی کے اظہار کے لیے اعتکاف کرتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں ہر طرف سے رخ موڑ کر صرف اللہ، کتاب اللہ کی تلاوت، غور و تدبر میں لگا رہتا ہے، کتاب ہدایت میں دنیا کے لیے رہنمائی ڈھونڈتا ہے، اور پورے اعتکاف میں قرآنی تعلیمات سے یہ معتکفین اپنے قلوب منور کرنے کے بعد باہر کی دنیا کے لیے رہنمائی کا عزم لے کر نکلتے ہیں۔ یہ ہے اعتکاف۔ اس سال لاک ڈاؤن کے رمضان المبارک میں اعتکاف کے بھی مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ جو لوگ ان تعداد میں شامل ہیں جو تعداد مسجدوں میں نماز ادا کر رہی ہے، انہی لوگوں میں سے اعتکاف کریں تاکہ اعتکاف کی سنت ادا ہو۔ مردوں کے لیے یہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی جگہ پہ اعتکاف کریں، چونکہ اعتکاف کے لیے مسجد اسی طرح شرط ہے جس طرح طواف کے لیے بیت اللہ کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ اس لیے تمام روزہ داروں مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ اعتکاف کی سنت کے مطابق جو لوگ مسجد میں پہنچ سکیں اور ضابطے کے مطابق پہنچ سکیں وہ اعتکاف کی سنت پہ عمل کریں۔ عورتیں اپنے گھروں میں حسب معمول اعتکاف کر سکتی ہیں اور ان کے لیے باعث فضیلت ہے، لیکن مردوں کے لیے گھروں میں نماز کی جگہ اعتکاف کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سال رمضان المبارک کے تمام انوارات اور اعتکاف کی تمام برکات سے نوازے۔ محمد ارشد فاروقی، دیوبند۔